جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہو تم ہی میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ صبر سے جیل خانے میں رہنا، جو مصیبت پڑے اس کو سہنا، مانیو اپنی ماں کا یہ کہنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت پہ مرنا، پورا اس امتحان میں اترنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ میرے بچوں کو مجھ سے چھڑایا، دل حکومت نے میرا دکھایا، اس بڑھاپے میں مجھ کو ستایا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اب میری حق سے فریاد ہوگی، غیب سے میری امداد ہوگی، میری محنت نہ برباد ہوگی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہوتے میرے اگر 7 بیٹے، کرتی سب کو خلافت کے صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہمارے علاقے سرزمین اسلام بر صغیر ہند و پاک میں ایک ایسی مسلم خاتون گزری ہیں جنہیں جوان، بوڑھے، مسلمان اور غیر مسلم سبھی پیار سے بی اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں کہ کیا وہ بی اماں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ جواب ملے گا، ہاں ہم محمد علی اور شوکت علی کی والدہ کو بی اماں پکارتے تھے۔ اس طرح وہ تحریک خلافت کے رہنماؤں کی ماں تھیں۔ عابدہ بانو بیگم رامپور اتر پردیش کی رہائشی تھیں۔ 1852 کے اس دور میں پیدا ہوئیں جس کو وراثت میں بر صغیر میں 1000 سالہ مسلم حکمرانی ملی تھی، لیکن جس میں اب برطانوی استعمار کے قبضے کا آغاز 1757 میں ہو چکا تھا۔ 1857 میں جب مسلمانوں نے برطانیہ کے غیر قانونی راج کے خلاف بغاوت کی تو آپ صرف 5 سال کی تھیں۔ اس کی وجہ سے آپ اسکول یا کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں، لیکن اسلامی تہذیب سے آراستہ اور پاک باز آداب کی مالک تھیں جو کہ سب علوم سے بہتر ہے۔ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید محبت کے جذبات رکھتی تھیں۔ وہ اسلام کے لیے اپنی جان اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھیں۔ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آتیں اور سادگی اور بلند افکار ان کی زندگی کے اصول تھے۔ آپ کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی جو کہ ریاست رامپور میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی سمیت آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں۔ بی اماں کے 4 بیٹوں کے نام نوازش علی، ذوالفقار علی، شوکت علی اور محمد علی تھے۔ ان میں سے نوازش علی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، باقی 3 مناسب عمر کو پہنچے۔ ابتدائی عمر میں ہی بچوں کے والد بھی انتقال کر گئے اور 30 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو گئیں۔ ان بچوں کی تعلیم و پرورش کی ذمہ داری تنہا بی اماں پر آ پڑی اور آپ نے انہیں بہترین تعلیم دلوائی۔ جب آپ کے سب سے بڑے بیٹے نوازش علی کا انتقال ہوا تو لوگ آپ سے افسوس کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ کو اس غم سے مثالی تحمل کے ساتھ نمٹتے پایا۔ آپ نے ان سے کہا، ہم سب کو اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ جو کچھ بھی اس نے ہمیں سونپا ہے وہ جب چاہے اس کو واپس لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی اور موت یقیناً اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی اماں حج کے لیے گئیں انہوں نے غلاف کعبہ کو تھام کر یہ دعا کی، اے اللہ تیری عنایت سے میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ انہیں سچا مسلمان بنا۔ گو کہ آپ نے کوئی باضابطہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن وہ اس بات کی بھرپور قائل تھیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو علی گڑھ اور آکسفورڈ سے تعلیم دلوائی۔ اس کے لیے آپ نے اپنا زیور رہن رکھوا دیا تاکہ بیٹوں کی تعلیم کا خرچ پورا کر سکیں۔ زندہ رہنے والے 3 بیٹوں میں سے 2 نے خوب نام کمایا۔ چھوٹے بیٹے محمد علی دل و دماغ کی منفرد صلاحیتوں کے مالک بنے۔
وہ نہایت دلیر تھے اور کوئی بھی انہیں خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا بھر میں ان کے اعلیٰ کمالات کے چرچے ہوئے۔ اس موضوع پر ایک دلچسپ مثالی مکالمہ پیش ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مولانا محمد علی کی تعریف ان کی والدہ کی موجودگی میں کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کی انتھک محنت اور پرخلوص پرورش ہے جس نے ان کی شخصیت سازی کرتے ہوئے صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور عظیم بلندیوں تک پہنچایا۔ بی اماں نے کہا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہم پر اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ برطانوی راج تلے کچھ مسلمان مغربی طرز زندگی کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں کو بی اماں نے متنبہ کیا، ہم وطنوں ان غیر ملکیوں کے طرز زندگی کو چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کے طرز زندگی سے جڑ کر رہو، ان غیر ملکیوں کے خدمت گزار نہ بنو، نہ ہی ان سے اعزازات لو کیونکہ یہ لوگ عیار اور مکار ہیں۔ 1917 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 62 سال کی عمر میں آپ نے دل کو چھو جانے والی تقریر کی جس نے مسلمانوں پر دور رس اثر چھوڑا۔ اللہ کی رحمت سے ان کے اعلیٰ نقش قدم پر چلتے ہوئے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی ایسے سچے مسلمان بنے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ ان کے دلوں میں صرف خوف خدا تھا۔ دونوں بھائیوں نے تمام عمر برطانیہ کے خلاف اور خلافت کو تباہ ہونے سے بچانے کی جدوجہد کی۔ جب انگریز ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے، بی اماں فرط جذبات سے بے قابو ہو جاتی۔ وہ جیل جایا کرتی اور اپنے بیٹوں سے کہتی، میرے بیٹوں، اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کو تھامے رکھو، بے شک تمہاری زندگی اسلام کی راہ میں قربان ہو جائے۔ جب ان کے بیٹے ابھی جیل ہی میں تھے، اس نڈر اور قابل احترام ماں نے تحریک خلافت کی حرارت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے ملک کا دورہ کیا، لوگوں کے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا جو آپ کو سننے کے لیے جوق در جوق اکٹھے ہوئے، اور ان کو ترغیب دی کہ وہ ان کے عظیم بیٹوں کے نقش قدم پر چلیں اور مسلم امت کے اتحاد اور یگانگت کے لیے کام کریں۔ انہوں نے رہنمائی اور شہرت میں اپنے شاندار بیٹوں کی جگہ لی اور اردو کا مشہور شعر بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو زبان زد عام ہوا اور برِ صغیر کے ہر کونے میں کسی بھی ذات پات کے فرق کے بغیر گایا گیا۔ مارچ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد بی اماں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں اور 13 نومبر 1924 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی موت مسلم امت کے لیے عظیم صدمہ تھی، لیکن وہ مسلم خواتین جو بی اماں کے ساتھ کام کے لیے باہر نکلی تھیں، محاسبے کی ایک ایسی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئیں۔ ان کی سرگرمیاں ایک ایسا ضروری آغاز تھیں جو انہیں اسلام کے نام پر پاکستان بنانے کی باضابطہ کاوشوں کی طرف لے گیا۔ یہ ان کی میراث ہی ہے جس نے آج کی نیک خواتین کی اس نسل کو جنم دیا جو اپنی گود سے ہی اپنے بچوں کی پرورش اسلام کے مطابق کرتی ہیں، آج کے مسلمان کو مجبور کرتی ہیں کہ شریعت کو پاکستان کا قانون بنایا جائے اور بھرپور اور وسیع تر انداز میں خلافت کی واپسی کی پکار بن رہی ہیں۔ یہ تھیں بی اماں، ہند کے 2 شاندار بیٹوں کی ماں، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر۔ اللہ ان تینوں پر اپنی بہترین رحمت نچھاور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تحریک ایک اٹھی تھی خلافت کے واسطے، ممکن ہے پھر اٹھے اسی برے صغیر سے۔ تحریک وہ اٹھی تھی خلافت بچاؤ کی، اب پھر سے اٹھ رہی ہے خلافت کو لاؤ کی۔